ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ اس کے دربار میں خراسان سے آئے ہوئے چند فقیہ یعنی دین کا علم رکھنے والے آ رہے ہیں۔ ان کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے سب کو دربار میں آنے کی عام دعوت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ اعلان سنا تو شوق علم میں وہ بھی خلیفہ کے دربار پہنچ گئے۔ دربار پہلے سے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید کو سلام کیا تو ہارون الرشید نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہارون الرشید کے پاس ہی شاہانہ کرسی پر بیٹھے فقیہ نے جب دیکھا کہ ننگے پاؤں پرانے اور گرد آلود کپڑوں میں ملبوس ایک دیوانے کو بادشاہ اس قدر عزت دے رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں جو ایسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں اتنی عزت دیتے ہیں۔ جب بہلول دانا نے یہ بات سنی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایک بڑے فقیہ ہیں اور میں ایک علمی دیوانہ ہوں، کیوں نہ آپس میں علمی مباحثہ کر لیں؟ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید خوش ہو گیا کیونکہ اسے علمی مباحثوں اور مناظروں کا شروع سے ہی شوق تھا۔ ہارون الرشید نے فقیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ نے کہا، میں علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس کا جواب بہلول نے صحیح دے دیا تو میں 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر معمہ کا جواب درست نہ ہوا تو پھر بہلول کو مجھے 1000 اشرفیاں دینا ہوگی۔ بہلول مسکرائے اور کہا، فقیروں کے پاس بھلا مال دنیا کا کیا کام؟ اگر میں معمہ کا جواب نہ دے سکا تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گا، پھر چاہے مجھے غلام بنا کر بیچ دے، مجھے منظور ہوگا۔ فقیہ نے یہ بات مان لی اور معمہ بیان کیا کہ ایک گھر میں عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں مزید 2 افراد بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چوتھا شخص گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بتائیں باہر سے آنے والا چوتھا شخص کون ہے؟ معمہ سن کر دربار میں موجود دانش مند بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر چوتھا شخص ہے کون کہ جس کے آتے ہی میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو گیا۔ دربار میں خاموشی سی چھا گئی۔ اسی اثنا میں حضرت بہلول دانا نے بے ساختہ جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا چوتھا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے کسی دوسرے مرد سے عقد کر لیا جو اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ دیگر 2 افراد کو ہدیہ دے کر عورت اپنے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں اور روزے رکھوا رہی تھی۔ اسی لیے جب اس عورت کا پہلا شوہر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اس کا دوسرے شخص سے عقد ٹوٹ گیا اور پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جانے والی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا کا جواب سن کر ہر کوئی اش اش کر اٹھا۔ ہارون الرشید نے بہلول کو شاباش دی۔ فقیہ نے شرط کے مطابق 1000 اشرفیاں بہلول کو دینا چاہیں تو آپ نے کہا کہ ہم فقیروں کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ان اشرفیوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیجیے۔ یہ سن کر فقیہ بہت متاثر ہوا اور بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے
آپ بہلول دیوانہ نہیں بلکہ بہلول دانا ہیں۔ ایک دن حضرت بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا اللہ کی بندوں سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا اے بہلول پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ اس شخص نے قریب جا کر کہا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کیا بنا؟ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔